شاہ نواز تو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ میں نے مہرالنساء کو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا ہے اور عمل سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے، لیکن سمن شاہ نے تو کچھ اور ہی پلان بنا رکھا ہے، کیونکہ سمن شاہ کی سیکرٹری جب اسے بتاتی ہے کہ شاہ نواز اور عمل کی شادی کو لے کے پورے سوشل میڈیا پہ خبریں مشہور ہیں اور زیادہ تر میمز بن رہی ہیں کہ آج تک دلہن کو تو اپنی شادی سے بھاگتے دیکھا تھا، لیکن اس بار شادی سے دولہا بھاگا ہے اور وہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اس ملک کا نامی گرامی سیاستدان شاہ نواز۔ سمن شاہ سوچتی ہے کہ اگر یہ خبریں اسی طرح سے چلتی رہیں تو میرا اقتدار تو ملیا میٹ ہو جائے گا، اور یہ وہ کسی صورت نہیں چاہتی، اس لیے سب سے پہلے تو وہ عمل سے ملتی ہے تاکہ عمل تک سوشل میڈیا پہنچے، تو عمل جلد بازی میں آ کے یا ایموشنل ہو کے کوئی بھی ایسا بیان نہ دے کہ سوشل میڈیا ان خبروں کو مزید ہوا دے۔ اب وہ عمل کو سمجھاتی ہے کہ شاہ نواز نے رجسٹر پہ سگنیچر کرنے سے ہی انکار کیا ہے نا، لیکن اتنے لوگوں کے درمیان قبول ہے تو 3 بار بولا ہے، اور یہ سب کچھ ویڈیو میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب اس ویڈیو کو میں سوشل میڈیا پہ وائرل کروں گی، ایک طرف تو تمہاری اور شاہ نواز کی شادی کی خبریں ہر طرف مشہور ہو جائیں گی، اور دوسری طرف وہ مہرالنساء جو پہلے ہی شاہ نواز کی شادی کی خبر سن کے گھر چھوڑ کے جا چکی ہے، ہمیشہ کے لیے شاہ نواز کی زندگی سے نکلنے کا فیصلہ بھی کر لے گی۔ عمل جس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھیں شاہ نواز کو حاصل کرنے کی اور رو رو کے برا حال کر لیا تھا، دوسری طرف اسے مہرالنساء کی جیت بھی صاف دکھائی دے رہی تھی کہ مہرالنساء نے مجھے چیلنج کیا تھا، تمہاری اور شاہ نواز کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی اگر شاہ نواز مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سمن شاہ کا پلان عمل کو بہت پسند آتا ہے، اگر سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ شاہ نواز اور عمل کا نکاح مشہور ہو جائے تو شاہ نواز کو اپنی عزت بچانے کے لیے آخرکار عمل کو اپنے ساتھ رکھنا ہی پڑے گا، اور ایک دفعہ عمل شاہ نواز کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس مہرالنساء کو نکالنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن صفدر شاہ اور بنش کو جب اپنی بیٹی کے اس پلان کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ سمن شاہ کی باتوں میں اب نہ آؤ، وہ عورت صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے تمہیں مہرا بنا رہی ہے، ورنہ پہلے بھی تو اس نے تمہیں بہت سی جھوٹی امیدیں دی تھی اور یہی کہا تھا کہ شاہ نواز محبت تم سے کرتا ہے اور مہرالنساء سے نکاح صرف اور صرف زین کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن اس دن جس طرح سے شاہ نواز اپنے نکاح سے بھاگا تھا، صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ مہرالنساء سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ عمل کہتی ہے بابا پلیز مجھے نہ روکیں، شاہ نواز مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن میں شاہ نواز سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی، اور نہ ہی میں اس کے سوا کسی اور سے شادی کروں گی، اس لیے سمن شاہ مجھے جو کہے گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ یوں عمل اور سمن شاہ اپنے خاص بندوں سے کہہ کے سوشل میڈیا پہ شاہ نواز اور عمل کی شادی کی خبریں وائرل کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف مہرالنساء جو اپنے گھر گئی تھی اس نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں کہ شاہ نواز دوسری شادی کر رہا ہے، اندر ہی اندر اسے تکلیف بھی تھی کہ شاہ نواز نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں اپنے دوست کے نکاح پہ جا رہا ہوں، دراصل وہ اپنے نکاح پہ جا رہا تھا۔ اب اس کے بڑے بڑے سوٹ کیس دیکھ کے پروین اور مسکان دونوں کو ہی شک ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مسکان تو اپنی بہن سے پوچھنے کی جرت نہیں رکھتی، لیکن پروین کہہ ہی دیتی ہے کہ تمہارے سوٹ کیس دیکھ کے تو یہی لگ رہا ہے جیسے تم ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہو، لیکن مہرالنساء جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل شاہ نواز آؤٹ آف کنٹری گئے تھے، تو میں نے سوچا میں اتنے دن اپنی ماں کے ساتھ گزار لیتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے گھر کی اور اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ادھر زین کو جب شاہ نواز سے ایک زوردار تھپڑ پڑتا ہے، جب زین شاہ نواز سے کہتا ہے کہ آپ کو اس مہرالنساء میں کیا نظر آتا ہے، عمل تو چلو آپ کے کیلیبر کی بھی ہے لیکن مہرالنساء تو ایک بہت ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو شاہ نواز زین کو کہہ دیتا ہے کہ آج کے بعد مہرالنساء کا نام ادب سے لینا، کیونکہ وہ محض میری بیوی نہیں بلکہ اس خاندان کی سب سے بڑی بہو بھی ہے، اور تم تو ویسے بھی مہرالنساء کے گناہ گار ہو، تم نے اس کے بھائی کو مارا، اس کے باوجود بھی مہرالنساء نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ جبکہ اپنے بھائی سے تھپڑ کھانے کے بعد زین کے اندر مہرالنساء کی نفرت اور بدلے کی آگ مزید بھڑکنے لگتی ہے، جس کے لیے وہ پھر سے مسکان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مسکان کی چھٹی کے ٹائم اس کے کالج کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ مسکان جو پہلے تو ہچکچاتی تھی زین کی گاڑی میں بیٹھنے سے، اب چونکہ وہ بھی دل ہی دل میں زین سے محبت کرنے لگی ہے تو بنا ہچکچاہٹ کے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے چل دیتی ہے۔ زین اس کے لیے مہنگے مہنگے گفٹس بھی لینے لگا ہے، اس کے لیے ڈائمنڈ کے ایئر رنگ لیتا ہے جسے مسکان اتار کے اپنے بیگ میں رکھ دیتی ہے، تو زین کہتا ہے تم پہ بہت اچھے لگ رہے تھے، پہنے کیوں نہیں؟ مسکان کہتی ہے دراصل گھر میں آپ ہی ہیں اور پھر امی وغیرہ بھی پوچھیں گے کہ اتنے مہنگے ایئر رنگس کہاں سے آئے، میں آپ کی محبت کی نشانی اپنے پاس چھپا کے رکھوں گی۔ پھر زین مسکان کو مہرالنساء کے خلاف کرنے کے لیے پہلے تو اسے سمجھاتا ہے کہ مسکان میں نے تم سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پلیز ہم دونوں کی ملاقاتوں اور ریلیشن شپ کے بارے میں مہرالنساء بھابی کو مت بتانا، کیونکہ پتہ نہیں مہرالنساء بھابی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں، ان کا دل میرے لیے صاف ہو ہی نہیں پاتا۔ مسکان جو تھوڑی کنفیوز ہوتی ہے کہ کیا مجھے اتنی بڑی بات اپنے گھر والوں سے چھپانی چاہیے اور آخر یہ کب تک چھپی رہے گی، زین بھانپ لیتا ہے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی ہے، تو مسکان کو مزید پکا کرنے کے لیے اسے اپنی ہی بہن کے خلاف کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے مہرالنساء بھابی تم سے کتنی بڑی بڑی باتیں چھپا جاتی ہیں۔ مسکان حیرت سے زین کو دیکھتی ہے تو زین کہتا ہے کہ مہرالنساء بھابی نے کیا بتایا ہے کہ وہ گھر میں کیوں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، جس پہ مسکان بتاتی ہے کہ شاہ نواز بھائی آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں۔
زین کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، دراصل شاہ نواز بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب دیکھ لو کہ بھابھی تم سے کتنی باتیں چھپا لیتی ہیں، اس لیے تم بھی یہ چھوٹی سی بات ان سے چھپا لینا۔ یوں مسکان پکی ہو جاتی ہے کہ اگر مہرالنساء اتنی بڑی بات سب سے چھپا سکتی ہے تو میں اتنی چھوٹی سی بات آخر کیوں نہیں چھپا سکتی۔ لیکن اسے یہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ آخر مہرالنساء نے یہ بات اپنی بہن سے اور ماں سے کیوں چھپائی، ساتھ ہی یہ افسوس بھی کہ اب مہرالنساء کا کیا بنے گا۔ اگر شاہ نواز بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے تو مہرالنساء کی زندگی تو سمجھو برباد ہو گئی۔ دوسری طرف شاہ نواز مسلسل مہرالنساء کو کال کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں نے دوسری شادی نہیں کی، ہاں گیا ضرور تھا تم سے جھوٹ بول کے نکاح کرنے، لیکن عین نکاح کے وقت پہ میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ لیکن مہرالنساء ہے جو شاہ نواز کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ البتہ اسے شاہ نواز کی وہ سب باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے محبت میں کہی تھی، اور اب مہرالنساء کو یقین ہو چلا ہے کہ شاہ نواز کی وہ ساری محبت محض دھوکہ تھا، فریب تھی۔ اور ادھر سوشل میڈیا شاہ نواز کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ سر کیا آپ نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی کی ہے یا اسے بغیر بتائے دوسرا نکاح کیا ہے؟ یوں سوشل میڈیا پہ جب یہ خبریں وائرل ہوتی ہیں تو مہرالنساء کا دل بری طرح سے ٹوٹتا ہے، جبکہ اب تو سب گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مہرالنساء نے جھوٹ بولا تھا، شاہ نواز آؤٹ آف کنٹری نہیں ہے بلکہ اسی ملک میں ہے اور دوسری شادی کر چکا ہے۔ پروین تو یہ موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتی، بہت خوش ہوتی ہے کہ بڑا میری بیٹی پر طنزیں مارتی تھی، اچھا ہوا کہ اس کا اپنا ہی گھر برباد ہو چکا ہے۔ ادھر سمن شاہ نواز سے کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کیا خبریں چل رہی ہیں، اب تم چاہے مانو یا نہ مانو لیکن عمل تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری بیوی ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے اپنے گھر لے آؤ۔ تم نے نکاح رجسٹر پہ سگنیچر نہیں کیے لیکن اتنے لوگوں کے درمیان قبول ہے تو بولا ہے۔ شاہ نواز کو اپنی غلطی کا بری طرح سے احساس ہوتا ہے کہ میں اس دن وہاں گیا ہی کیوں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اسے سوشل میڈیا کا منہ بند کروانے کے لیے عمل کو اپنے گھر لانا ہی پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ ایک دفعہ مہرالنساء سے مل کے ساری بات کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ مہرالنساء سے ملتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مہرو، میں تم سے سچ میں بہت محبت کرتا ہوں، مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں اس جال میں کیسے پھنستا چلا گیا۔ لیکن مہرالنساء شاہ نواز سے صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو اب محبت کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ اور پھر مسکان کے ڈرا سے مہرالنساء کو جب اتنے مہنگے مہنگے گفٹس ملتے ہیں، خاص طور پہ وہ ڈائمنڈ ایئر رنگز، تو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے، اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ یہ مسکان کو کس نے دیے۔ مسکان کو بلا کے جب پوچھا جاتا ہے تو مسکان کوئی بھی جواب نہیں دیتی، جس پہ اس کی ماں کو شک پڑ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ کسی لڑکے نے ہی دیے ہیں۔ ایک زوردار تھپڑ مسکان کے منہ پہ رسید کرتی ہے کہ میں نے تو اسی دن سوچ لیا تھا تمہارا کالج بند کروا دوں گی جس دن تم غائب ہوئی تھی اور زین تمہیں گھر چھوڑنے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے تم پہ اعتبار کیا، دوبارہ کالج بھیجا، لیکن تم نے میرے اعتبار کا گلا گھونٹ دیا۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسکان اب زین کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں مہرالنساء کو بتائے گی یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔